جی السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے جی؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک لمبی زندگی دے سب دوستوں کو۔ دوستو، آج کا ٹاپک میں رکھ رہا ہوں میدا، کیونکہ 95% مریض جو ہیں وہ میدے کے مریض ہیں۔ کسی کا میدا خراب ہے، کسی کا میدا کمزور ہے، کسی کا میدے کا السر ہے، کسی کو چیزیں ہضم نہیں کرتا، گیس ہوتی ہے، اسی وجہ سے پھر تبخیر شروع ہو جاتی ہے، تبخیر کی بیماری، وہ دل دماغ کو تنگ کرتی ہے، اسی تبخیر کے مریض خودکشیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بہت سے، یہ بادی جو ہے نا، بادی بہت سے فساد پیدا کرتی ہے۔ تو اب یہ بادی جو ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کو دیکھیں کہ بنیاد کہاں سے کھڑی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، یہ گیس کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ گیس اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ معدے کے اندر ٹھنڈ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جو حکماء حضرات کہتے ہیں نا جی کہ آپ کوئی جائے ان کے بعد تو کہتے ہیں جی معدے اور جگر کی گرمی ہو گئی ہے۔ آپ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ معدے اور جگر کی گرمی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جب معدہ گرم رہے گا تو وہ ٹھیک رہے گا، صحت مند رہے گا۔ جب معدے کے اندر ٹھنڈ پیدا ہو جائے اور وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے تو وہ بیماریوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ غذائیں پوری ہضم نہیں ہوتی، کچھ ہضم ہوتی ہیں، کچھ کچے مواد رہ جاتے ہیں، وہ گیسیں پیدا کرتے ہیں، فطور پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ معدہ جب بیمار ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو بیماریوں کا دروازہ کھل گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جگر بیمار رہتا ہے، جگر بیمار ہوتا ہے، گردے خراب ہوتے ہیں، آنتیں خراب ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سارا آگے چلتے جائیں، سارا خون میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک میں کچھ تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو لوگ محنت کرے گا انشاءاللہ یاد رکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلے مریض کا معدہ درست کریں اور جگر، اس پہ سب توجہ دیا کریں، اس کے بعد اگلی مرضوں پہ چلیں۔ تو تانبے کا کشتہ آپ لوگوں نے بنانا ہے، وہ اس طرح ہے جی کہ 2.5 سے 3 تولے تانبا کا 5 تولے تانبے کا پترا لے لیں اور اس کو لیموں کے پانی میں بجھاؤ دیں، کھٹی لسی میں بجھاؤ دیں، ترپلے کے پانی میں بجھاؤ دیں، اس طرح 3-4 بوٹیوں میں بجھاؤ دے کے اس کو بعد اس کا برادہ کر لیں۔ برادہ کر کے 2.5-3 تولے ہو تو 1 پاؤ شیر مدار میں اس کو خوب کھرل کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کی ٹکی بنا کے خشک کرنی ہے۔ جب دیکھیں اچھی طرح خشک ہو جائے تو اب 1 پاؤ اس کے اوپر نیچے ارنڈ کا نقدہ، ارنڈ کے بیج لے لیں اور ان کو چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کو اچھی طرح کوٹ پھاٹ لیں، باریک کر لیں، روغنی ہانڈی میں اوپر نیچے دے کے اس کو بند کر کے 20 کلو کی گڑے میں آگ دیں۔ اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے تو یہ ٹکی آرام سے نکال لیں، باقی پھینک دیں راکھ ماغ کو۔ پھر اس ٹکی کو 1 پاؤ شیر مدار میں کھرل کریں اور ہر دفعہ اس کے ساتھ آدھا تولا مصفہ بوکھا پارا بھی ساتھ ایڈ کرتے جائیں تو اور سونے پہ سواگ ہوگا، اگر نہ کریں تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ کم از کم قابل آدمی جو محنت سے کام کرے تو 7 عملوں میں سفید ہو جاتا ہے، 9 میں بھی ہو جاتا ہے، 12 بار بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب دیکھیں کہ یہ سفید ہو گیا ہے، اچھی طرح بہترین بن گئے تو یہ تیار ہے۔ 1 چاول کی خوراک دینی ہے مکھن ملائی کے ساتھ، یہ معدے کو بالکل درست کر دیتا ہے، معدے کی جتنی بیماریاں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جناب علی قوت باز صحت کو عروج پہ لاتا ہے، پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، جگر کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ مقصد ہے کہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جو حکماء حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ بنائے جناب، آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ آگے موسم اب آ رہا ہے شیر مدار کا، تو شیر مدار چو کے تو یہ رکھ لے، 1 کلو چو کے بندہ رکھ لیتا ہے، 1-2 دن محنت کرتا ہے، اس کے بعد اپنا کام جاری رکھتا ہے، جب وہ ختم ہو تو پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہیں جناب، ان پہ محنت ہوتی ہے لیکن رزلٹ بھی ان کی اسی طرح ملتے ہیں۔ یہ ایک چاول کی خوراک ہفتہ 10 دن تک دیں تو مریض انشاءاللہ سارے نقص ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بہترین اور اعلیٰ چیز ہے، یہ معدے کے لیے اکثیر الاکثیر ہے۔ تو میں نے سوچا چلو دوستوں کو معدے کے لیے کوئی ایک گفٹ دے دیں، اگر 15 عمل کرنے پڑیں تب بھی آپ کریں، لیکن ایک دفعہ جب بن گئی چیز آپ لوگوں کی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہر دفعہ آدھا تولا پارا مصفہ بوکھا ایڈ کرتے جائیں ساتھ، تو اس کا انشاءاللہ وزن بھی بڑھتا جائے گا، پارا بھی آ جائے گا۔ یہ آدھا چاول کی خوراک ہے،
اگر پارس کے ساتھ لگا دیں تو یہ 5-7 خوراکوں میں مطلب انسان کو ٹنا ٹن کر دیتا ہے۔ تو یہ بنائیں جی، اور ہمیں بھی دعا دیں، ہم آپ لوگوں کو دعا کرتے ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی بہت زیادہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ جو علم میں آپ کو دے رہا ہوں، جو چیزیں میری طرف سے مل رہی ہیں نا، تو شاید کہیں کوئی اور دے آپ لوگوں کو اتنی سچائی سے۔ یہ میرے ساری زندگی کا 50 سال کا یہ نچوڑ ہے میرا، میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چلو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی تو ہوگا دعا دینے والا، اللہ پاک خیر کرے گا۔ تو یہ بنائیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ باقی قابل حکیم اس کو جہاں بھی استعمال کریں گے، گردے کمزور ہوں ادھر بھی یہ کام کرے گا، کیونکہ تانبا جب بن جائے اکثیر تو تانبے کا کام ہے دل اور گردوں کو یہ ٹائٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت اکثیری چیز ہے جناب، اور عام ملنے والی بوٹی ہے مدار، اس کا دودھ نکالیں، اللہ پاک خیر کرے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو کرتے ہیں، اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے۔ جس کو پسند ہے، جس کو اچھا لگے، محنت جو کرنے والے ہیں، محنت والے ہمیشہ کما جاتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ جو محنت نہیں کرتے نا، ان کے مقدروں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ جو عام کاٹھی چیزیں، کاٹھی چیزوں کے اپنے فوائد ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لانگ لائف کم کرنے والی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔